یہ چائے ٹھنڈی پڑی ہے حریم، تم اس حویلی میں صرف دادی جان کا خیال رکھنے کے لیے ہو، کوئی ڈھنگ کا کام کرنا بھی سیکھا ہے؟ نائلہ بیگم نے ناشتے کی میز پر چائے کا کپ پٹکتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ حریم نے جو برتن چن رہی تھی ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ روکے اور نظریں جھکا لی۔ چچی جان، میں نے ابھی چند منٹ پہلے ہی تازہ چائے بنا کر رکھی تھی، اگر ٹھنڈی ہو گئی ہے تو میں دوبارہ گرم کر لاتی ہوں، ضرورت نہیں ہے احسان جتانے کی۔ نائلہ بیگم نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری تو ہر بات میں ایک چال ہوتی ہے، دادی جان کے سامنے تو ایسے معصوم بنتی ہو جیسے اس دنیا کی سب سے بے بس اور لاچار لڑکی تم ہی ہو، لیکن اندر سے کتنی چالاک ہو یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، آخر خون بھی تو اپنی ماں کا ہے نا۔ حریم کا دل خون کے آنسو رو دیا، لیکن اس نے اپنے ضبط کا بندھن ٹوٹنے نہ دیا۔ اپنے یتیم ہونے کا یہ طعنہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر جب بھی اس کی مرحومہ ماں کا نام اس طرح اچھالا جاتا اس کے سینے میں ایک کسک سی اٹھتی۔ وہ چپ چاپ برتن اٹھانے لگی۔ نائلہ، اپنی زبان کو لگام دو، ایک روبدار آواز نے ہال کے ماحول کو بدل دیا۔ دادی جان ہاتھ میں چھڑی تھامے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر سخت ناگواری کے تاثرات تھے۔ دادی جان، آپ صبح صبح کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ میں آپ کو ناشتہ کمرے میں ہی دینے والی تھی۔ حریم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دادی جان کا بازو تھاما اور انہیں کرسی پر بٹھایا۔ تو اور کیا کروں حریم؟ اگر اپنے کمرے میں بیٹھی رہوں تو اس گھر کے لوگ تجھے زندہ نگل جائیں۔ دادی جان نے نائلہ بیگم کو گھورتے ہوئے کہا۔ نائلہ، میں ابھی زندہ ہوں، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں اس یتیم بچی کو بات بات پر ذلیل کرنے کی جرأت مت کرنا۔ یہ حویلی جتنا تیرے شوہر اور بیٹے کا گھر ہے اتنا ہی حریم کا بھی گھر ہے۔ نائلہ بیگم کا چہرہ غصے سے زرد پڑ گیا۔ آپ ہمیشہ اس لڑکی کی طرفداری کرتی ہیں اماں جان، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کس قدر مکار ہے، آپ کو اپنے سحر میں پھنسا کر اس حویلی کا حصہ اپنے نام کروانا چاہتی ہے، اور آپ ہیں کہ ہر وقت اس کے سر پر ہاتھ رکھے رہتی ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ دادی جان نے چھڑی فرش پر ماری۔ حریم نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، وہ اس گھر کی بیٹی ہے، کوئی مانگنے والی نہیں۔ ابھی یہ تلخ کلامی جاری ہی تھی کہ ہال میں ایک بھاری اور روبدار آواز گونجی۔ صبح صبح حویلی میں یہ شور کس بات کا ہے؟ سب کی نظریں سیڑھیوں کی طرف اٹھیں۔ ارحم شاہ نیچے اتر رہا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ، چہرے پر غضب کی سنجیدگی اور آنکھوں میں وہ روب جس سے پوری حویلی کانپتی تھی۔ حریم کے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اس کے سحر انگیز وجود کو دیکھ کر حریم کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ ارحم سے محبت کرتی تھی، ایک ایسی خاموش یک طرفہ محبت جو اس کے وجود کی گہرائیوں میں رچ بس چکی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ارحم کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ارحم بیٹے دیکھو ذرا، اماں جان صبح صبح ہی مجھ پر برس پڑی ہیں، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ نائلہ بیگم نے فوراً مظلومیت کا چولا اوڑھ لیا اور ارحم کے پاس جا کر زہر اگلنا شروع کیا۔ میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ کام ڈھنگ سے کیا کرے، مگر اس نے فوراً اماں جان سے میری شکایت لگا دی، اور اب اماں جان مجھے پورے گھر کے سامنے ذلیل کر رہی ہیں۔ ارحم کی سرد نظریں حریم پر جم گئیں۔ حریم نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ ارحم کا رویہ اس کے لیے ہمیشہ ایک معمہ بنا رہا تھا۔ دادی جان، آپ کیوں ہر روز اس لڑکی کے پیچھے گھر کا ماحول خراب کرتی ہیں؟ ارحم نے دادی جان کے قریب آ کر سنجیدگی سے کہا، مگر اس کا لہجہ حریم کی موجودگی سے شدید بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ ارحم، تو سچائی نہیں جانتا، اسی لیے بول رہا ہے، دادی جان نے دکھی لہجے میں کہا۔ نائلہ بلا وجہ حریم پر طنز کے تیر چلاتی ہے۔ ارحم نے ایک نظر حریم کے لرزتے ہوئے وجود پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر تحقیر کا ایک ہلکا سا تاثر ابھرا۔ مجھے سب معلوم ہے دادی جان، کون کتنا بے قصور ہے۔ ارحم کی آواز میں زہرناک سچائی تھی۔ حریم صاحبہ کو مظلوم بننے کا بے حد شوق ہے، اور آپ ان کے اس ناٹک پر بار بار یقین کر لیتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اس گھر کا مالک میں ہوں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کون یہاں محبت کا دکھاوا کر کے جائیداد اور آسائشوں پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ یہ الفاظ حریم کے دل پر کسی زہر آلود تیر کی طرح لگے۔ اس نے بے اختیاری میں نظریں اٹھا کر ارحم کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں غصہ تھا، نفرت تھی، اور بے اعتباری کا ایک گہرا سمندر تھا۔ ارحم بھائی، میں نے ایسا کچھ نہیں۔ حریم کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ خاموش رہو تم۔ ارحم نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔
مجھے ارحم بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میرے سامنے صفائیاں دینے کی ڈرامے بازی کرو۔ میں تم جیسے لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ دادی جان کی عمر اور ان کی سادگی کا فائدہ اٹھانا بند کرو، ورنہ جس دن میں اپنی پر آیا اس دن تمہیں اس حویلی کا راستہ یاد رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ نائلہ بیگم کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ آ گئی، جبکہ دادی جان نے غصے سے ارحم کو دیکھا۔ ارحم، اپنی حد میں رہو، تم اس سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے، دادی جان نے ڈانٹا۔ میں جا رہا ہوں دادی جان، میرا موڈ خراب مت کریں، اور ہاں، میرے ناشتے کی ٹیبل پر مجھے یہ ڈرامے نہیں چاہیے۔ ارحم نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور حریم کو ایک آخری سرد نظر سے نوازتے ہوئے حویلی کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ہال میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ نائلہ بیگم طنزاً مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جیسے ان کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ حریم کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر دادی جان کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ دادی جان، میں نے تو کبھی ان سے کچھ نہیں مانگا، پھر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میرے دل میں ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے جیسا وہ سوچتے ہیں۔ حریم کی سسکیاں ہال میں گونجنے لگیں۔ دادی جان نے تڑپ کر حریم کا سر اٹھایا اور اپنے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے آنسو پوچھے۔ رو مت میری بچی، رو مت، یہ لوگ اندھے ہیں، تیرے سچ اور پاکیزگی کو نہیں دیکھ سکتے۔ ارحم کا غرور اور نائلہ کا زہر اسے سچ دیکھنے نہیں دے رہا، لیکن ایک دن آئے گا حریم، ایک دن ارحم خود تیرے سامنے اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا۔ میں رب سے بس یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ دن میری زندگی میں ہی آ جائے۔ حریم نے دادی جان کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر چوم لیا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ارحم کی نفرت کی آگ اتنی شدید تھی کہ اس کی یک طرفہ محبت کی نازک کوپلیں اس میں جھلس رہی تھیں، مگر حریم کے دل کے کسی کونے میں یہ امید اب بھی باقی تھی کہ شاید کبھی وہ ارحم شاہ کے دل کے حصار کو توڑ کر اس میں اپنے لیے جگہ بنا سکے گی۔ آج رات ارحم شاہ کے غرور کی عمارت ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو جائے گی امی۔ فارس کی زہر آلود مسکراہٹ اور لہجے کی شاطرانہ خوشی نے کوریڈور کے تاریک کونے میں کھڑی حریم کے قدم روک دیے۔ کام میں کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے فارس۔ نائلہ بیگم کی آواز میں حد درجے کا مکر تھا۔ شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور میڈیا والے اس ہوٹل کے ہال میں موجود ہوں۔ جیسے ہی ارحم اس نشے کی وجہ سے بے ہوش ہوگا، وہ لڑکی کمرے میں داخل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پریس کانفرنس اور بدنامی اس کا مقدر ہوگی۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، فارس نے شاطرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے ارحم کی ڈرنک میں خود وہ تیز نشہ ملایا ہے، چند منٹوں میں وہ اپنے حواس کھو بیٹھے گا، پھر وہ بدنام زمانہ لڑکی کمرے میں جائے گی۔ میں میڈیا اور حویلی کے سبھی لوگوں کو سیدھا روم نمبر 206 کی طرف بھیج دوں گا۔ ارحم شاہ کا بزنس، اس کی شرافت کا ڈھونگ اور اس کا غرور سب ایک پل میں خاک میں مل جائے گا۔ دونوں کی باتیں سن کر حریم کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ یا اللہ، یہ لوگ ارحم کو برباد کرنے پر تلے ہیں۔ حریم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں ارحم کی عزت اور ان کا کیریئر یوں برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ نائلہ بیگم اور فارس کے وہاں سے ہٹتے ہی حریم بنا ایک پل ضائع کیے ہوٹل کی طرف نکلی اور روم نمبر 206 کی طرف بھاگی۔ کوریڈور میں اسے ایک میک اپ سے لدی ہوئی بے باک لباس میں ملبوس لڑکی تیزی سے اسی کمرے کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ تم رک جاؤ۔ حریم نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ تم کون ہو اور میرا راستہ کیوں روک رہی ہو؟ لڑکی نے بدتمیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ مجھے اندر جانے کے اچھے خاصے پیسے ملے ہیں، ہٹو میرے راستے سے۔ سنو، باہر ہال میں پولیس اور ہوٹل کی سیکیورٹی آ چکی ہے۔ حریم نے بغیر ہچکچائے جرأت اور سختی سے جھوٹ بولا۔ جس شخص نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اس نے تمہیں ایک بہت بڑے کیس میں پھنسانے کا جال بچھایا ہے۔ اگر تم ایک منٹ بھی یہاں رکی تو سیدھی جیل جاؤ گی اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤ۔ حریم کی آنکھوں میں شدید سنجیدگی اور خطرے کا خوف دیکھ کر وہ لڑکی گھبرا گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور بغیر کوئی سوال کیے لفٹ کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ حریم نے گہری سانس لی اور لرزتے ہاتھوں سے روم نمبر 206 کا ہینڈل گھمایا۔ کمرہ نیم تاریک تھا،
اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ارحم بیڈ کے قریب گرنے کے قریب تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی پیشانی پر تھا اور وہ شدت نشہ سے اپنی آنکھیں بند کر رہا تھا۔ ارحم! حریم نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ ارحم نے بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں حریم کے چہرے پر جم گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو حریم؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور سانسیں بھاری تھیں۔ دور رہو مجھ سے۔ تم سب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ارحم میری بات سنیں۔ آپ کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ حریم نے اس کا بھاری وجود بیڈ پر بٹھاتے ہوئے گھبراہٹ میں کہا۔ فارس نے آپ کی ڈرنک میں نشہ ملایا ہے۔ وہ باہر میڈیا اور سب لوگوں کو بلا رہا ہے تاکہ آپ کو بدنام کر سکے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ارحم نے نشے کے غلبے میں حریم کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حریم کی سسکی نکل گئی۔ تم بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو نا؟ تم یہی چاہتی ہو کہ مجھے ذلیل کرو؟ خدا کے لیے ارحم میرا یقین کریں، میں آپ کو بچانے آئی ہوں۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابھی وہ اسے سنبھال ہی رہی تھی کہ باہر کوریڈور میں شور گونجنے لگا۔ فارس کی آواز دروازے کے پار سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ آئیے دادا جان، دیکھیے آج اس حویلی کے نام نہاد باکردار اور مغرور ارحم شاہ کا اصلی چہرہ۔ فارس باہر چلا رہا تھا۔ وہ اندر ایک بدنام عورت کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ کمرے کے اندر حریم کا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ باہر درجنوں لوگ اور کیمرے موجود تھے۔ اگر وہ اس وقت یہاں سے نکلتی تو بھی پکڑی جاتی، اور اگر چھپتی تو فارس کسی دوسری لڑکی کا نام لگا کر ارحم کو برباد کر دیتا۔ تردید کا کوئی موقع نہیں رہے گا جب تک ثبوت نہ ہو۔ ارحم پر سے یہ داغ کبھی نہیں دھلے گا۔ حریم کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس نے سامنے بیڈ پر بے سود ہوتے ہوئے ارحم کو دیکھا، جس کی عزت پر کچھ ہی لمحوں میں تا حیات کالک لگنے والی تھی۔ اس ایک لمحے میں حریم نے اپنی عزت، اپنے مستقبل اور اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا۔ توڑ دو دروازہ۔ باہر فارس نے چیخ کر ہوٹل کے گارڈز کو حکم دیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کمرے کا دروازہ ٹوٹ کر پیچھے گرا۔ کیمروں کی فلیش لائٹس یکدم اندھیرے کمرے میں چمکنے لگیں اور فارس فتح مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ سب سے آگے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھیے اس شرافت کے پتلے کا سچ، فارس نے اونچی آواز میں کہا، مگر اگلے ہی سیکنڈ اس کے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ فلیش لائٹس کی روشنی میں جو منظر سامنے تھا، اس نے فارس، نائلہ بیگم، دادا جان اور وہاں موجود تمام صحافیوں کے ہوش اڑا دیے۔ بیڈ کے کنارے ارحم شاہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ٹھیک آگے اس کے وجود کے لیے ایک مضبوط ڈھال بنی حریم کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر پر سلیقے سے موجود تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سی ڈھٹائی اور جرأت تھی۔ حریم! نائلہ بیگم کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس کا چہرہ خوف اور صدمے سے زرد پڑ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ فارس کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ حریم، تم اس کمرے میں ارحم کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم تو حویلی میں تھی۔ کیمرے مسلسل مووی بنا رہے تھے اور صحافیوں میں سنسنی پھیل چکی تھی۔ صحافیوں کے سوالات کی بوچھاڑ تھی اور فضا میں ایک گھٹن سی پیدا ہو چکی تھی۔ حریم بی بی، اگر آپ کا ارحم شاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ رات کے اس پہر ایک بدنام زمانہ ہوٹل کے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ ایک رپورٹر نے مائک آگے کرتے ہوئے چپتا ہوا سوال کیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ شاہ خاندان کی عزت اب نیلام ہونے کے دہانے پر ہے؟ دوسرے نے کیمرے کا رخ حریم کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا۔ حریم کا پورا وجود خوف اور شرمندگی سے کانپ رہا تھا، لیکن اس نے بیڈ پر پڑے بے سدھ ارحم کو دیکھا۔ فارس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی اور نائلہ بیگم زہر آلود نظروں سے حریم کو گھور رہی تھی۔ حریم کو اندازہ تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو شاہ خاندان اور بالخصوص ارحم شاہ کا نام ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جائے گا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا اور قدم آگے بڑھائے۔ آپ سب غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ حریم کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی، حالانکہ اس کا دل اندر سے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ یہاں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ارحم کی طبیعت کافی دنوں سے ناساز تھی۔ انہوں نے خود مجھے فون کر کے یہاں بلایا تھا تاکہ میں ان کی دوا اور دیکھ بھال کا انتظام کر سکوں۔ کیا پسند کرتے ہیں؟ فارس کے منہ سے بے اختیاری میں چیخ نکلی۔ اس کا پورا منصوبہ اس ایک جملے سے ہوا میں اڑ چکا تھا۔ حریم، تم ہوش میں تو ہو؟
تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں فارس بھائی، اور آپ کو اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ایک ہونے والے شوہر کا اپنی منگیتر کو بلانا کوئی گناہ ہے؟ دادا جان جو اس تمام منظر کو خاموشی اور دکھ سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر رپورٹرز کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ آپ سب دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، یہ ہمارے گھر کا ذاتی معاملہ ہے۔ ارحم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، برائے مہربانی اب آپ سب تشریف لے جائیں۔ دادا جان کی روبدار آواز نے میڈیا کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ فارس اور نائلہ بیگم دانت پیس کر رہ گئے۔ وہ ارحم کو ذلیل کرنے آئے تھے، لیکن حریم نے خود کو درمیان میں لا کر ارحم کے لیے ایک مضبوط ڈھال بنا دیا تھا۔ حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ارحم کو ہوش آ چکا تھا، لیکن نشے کا اثر ابھی بھی اس کے سر پر ایک بھاری بوجھ کی طرح سوار تھا۔ وہ اپنے ماتھے کو مسلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے اور چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات تھے۔ دادی جان، یہ حویلی میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ اور میڈیا والے ہوٹل میں کیا کر رہے تھے؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ ارحم نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ اس کا لہجہ شکوک و شبہات سے بھرا ہوا تھا۔ دادی جان صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے ارحم کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سخت سرد مہری تھی۔ تجھے کچھ یاد نہیں ارحم؟ دادی نے دھیمے مگر بھاری لہجے میں کہا۔ تو میں تجھے یاد دلا دیتی ہوں، کل رات تو نے اس حویلی کی عزت، اپنے نام اور اس یتیم بچی کی آبرو کو بازار میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ارحم نے غصے سے چچی نائلہ اور فارس کی طرف دیکھا، جو کونے میں منہ بسورے کھڑی تھی۔ دادی جان، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں کسی بزنس میٹنگ میں تھا اور پھر اچانک میرا سر گھومنے لگا۔ بکواس بند کرو ارحم۔ نائلہ بیگم نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کاٹی۔ اب تم معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم اس ہوٹل کے کمرے میں حریم کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اور حریم نے میڈیا کے سامنے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور تم نے اسے خود وہاں بلایا تھا۔ کیا؟ ارحم کا دماغ جیسے ایک دم سن ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر حریم کو دیکھا۔ حریم نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے دوپٹے کے کونے کو سختی سے مروڑ رہے تھے۔ ارحم حریم کے پاس پہنچا اور اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ حریم کے منہ سے دردناک سسکی نکل گئی۔ تم نے میڈیا سے کیا کہا؟ ارحم کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس کی رگیں پھول رہی تھیں۔ بولو، تم نے میرے نام کا استعمال کر کے میڈیا کے سامنے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تمہیں کب بلایا تھا؟ بولو۔ ارحم، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ دادی جان نے اپنی چھڑی فرش پر ماری اور غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تم اس بچی پر اپنا غصہ نہیں نکال سکتے۔ اگر حریم کل رات وہ جھوٹ نہ بولتی تو آج اخبارات کے فرنٹ پیج پر ارحم شار اور اس کی حویلی کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی۔ دادی جان، آپ اس کی چال کو نہیں سمجھ رہی ہیں۔ ارحم نے حریم کو جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہ لڑکی ایک نمبر کی مکار اور چالاک ہے۔ اس نے مجھے نشہ دیا ہے۔ یہ شروع سے اس حویلی کی جائیداد اور میری دولت پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، اور آج اس نے میڈیا کے سامنے ڈرامہ رچا کر مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ ارحم بھائی، میں نے کچھ نہیں۔ حریم نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی، لیکن ارحم کے رویے نے اس کے الفاظ گلے میں ہی گھونٹ دیے۔ تم خاموش رہو۔ ارحم اس پر چیخا۔ مجھے تمہاری یہ مظلوم شکل دیکھ کر بھی گھن آتی ہے۔ دادی جان، میں اس لڑکی کی کسی بات کا یقین نہیں کروں گا۔ یہ سب اس کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ سازش ہو یا سچائی، ارحم شاہ، دادی جان کی آواز میں حتمی فیصلہ تھا جس نے پورے ہال کو ساکت کر دیا۔ میڈیا والے سوال اٹھا رہے ہیں۔ حویلی کی عزت اب داؤ پر ہے۔ اگر آج تم نے حریم سے نکاح نہیں کیا تو کل صبح اس شہر میں شاہ خاندان کا سر اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں آج ہی تمہیں اپنی تمام جائیداد اور کاروبار سے آگ کر دوں گی۔ ارحم کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ دادی جان، آپ اس لڑکی کی خاطر مجھے بلیک میل کر رہی ہیں؟ آپ اس یتیم لڑکی کے لیے اپنے پوتے کو قربان کر رہی ہیں؟ وہ یتیم بچی اس گھر کی عزت ہے۔ دادی جان نے صاف کہہ دیا۔ مولوی صاحب کو میں نے بلوا لیا ہے۔ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ ارحم نے حریم کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں زہر، نفرت اور بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ حریم نے اپنے آنسو پوچھے اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم اس سے شدید نفرت کرنے لگا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ فارس کا نام لیتی تو ارحم بغیر ثبوت کے اس کی بات کبھی نہ مانتا، اور الٹا حویلی میں ایک جنگ چھڑ جاتی۔ اس نے خاموشی سے اس نفرت کا بوجھ
اپنے کندھوں پر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حویلی کا ڈرائنگ روم ایک ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی مٹھائی بانٹی نہیں جا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ آگے بڑھایا۔ ارحم شاہ ولد اسد شاہ، کیا آپ کو حریم بنت فاروق سے 50 لاکھ روپے حق کے مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ ارحم نے اپنے سامنے رکھے کاغذات کو دیکھا، پھر حریم کو دیکھا جو سرخ سادے سے جوڑے میں لرزتی ہوئی بیٹھی تھی۔ ارحم کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے قلم اٹھایا اور اتنی سختی سے دستخط کیے کہ کاغذ تقریباً پھٹ گیا۔ قبول ہے۔ ارحم کی آواز میں صرف ایک انتقامی جذبہ تھا۔ جب مولوی صاحب نے حریم سے پوچھا تو حریم کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر نکاح نامے پر جا گرا۔ قبول ہے، اس نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نکاح کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ نائلہ بیگم اور فارس کونے میں کھڑے اپنے منصوبے کی ناکامی پر اندر ہی اندر سلگ رہے تھے، لیکن وہ اس بات سے خوش تھے کہ اب ارحم حریم کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور حویلی میں روز ایک نیا ہنگامہ برپا ہوگا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حریم ارحم کے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ زور سے کھلا۔ ارحم شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے گلے کی ٹائی کو جھٹکے سے اتارا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں حریم کے دل میں خوف کی لہر دوڑا گئیں۔ حریم گھبرا کر فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارحم، اس کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ ارحم نہیں، ارحم شاہ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حریم کا بازو دبوچ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ حریم کے چہرے پر درد کے تاثرات ابھر آئے اور اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ مبارک ہو حریم شاہ۔ ارحم کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ تم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی۔ تم نے اپنی عزت کا، اپنی مظلومیت کا سودا کر کے بالآخر شاہ خاندان کی بہو بننے کا ایوارڈ حاصل کر ہی لیا نا؟ ارحم، خدا را میری بات سنیں۔ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا… حریم نے سسکتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ ارحم نے اسے جھنجھوڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اپنی اس مکار زبان سے ایک اور جھوٹ بولنے کی جرات مت کرنا۔ مجھے تم سے، تمہاری سسکیوں سے اور تمہاری اس بے بس شکل سے شدید نفرت ہے۔ تم نے سوچا تھا کہ دادی جان کو بلیک میل کر کے میڈیا میں میرا نام اچھال کر تم میری بیوی بن جاؤ گی اور میں تمہیں اپنے سر کا تاج بناؤں گا۔ ارحم نے حریم کے چہرے کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کان کھول کر سنو تم نے اس گھر کی بہو بننے کا خواب دیکھا ہے نا؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ارحم شاہ کی ناپسندیدہ بیوی بننے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ یہ نکاح تمہارے لیے کوئی خوشی کا پیغام نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ثابت ہوگا۔ حریم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ارحم، میں نے آپ کی عزت بچائی تھی، میں نے اپنی عزت داؤ پر لگائی تاکہ آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ بند کرو یہ ڈرامے بازی۔ ارحم نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، تم نے میری عزت نہیں بچائی، تم نے اپنے لیے ایک موقع تلاش کیا۔ تم جانتی تھی کہ اگر تم یہ کھیل نہیں رچاؤ گی تو تم ساری زندگی اس حویلی میں ایک یتیم کی طرح پڑی رہو گی۔ تم نے میری جائیداد اور میرے مقام کو پانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے۔ ارحم نے حریم کا بازو چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ آج کے بعد تم اس کمرے میں صرف ایک قیدی کی طرح رہو گی۔ ارحم نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے سرد لہجے میں حکم دیا، میرے بستر کے قریب آنے کی جرات بھی مت کرنا۔ تمہاری جگہ وہ صرف وہ کونا اور وہ صوفہ ہے۔ تم اس حویلی میں میری بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی قیدی ہو جسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نکاح کا ہر دن، ہر گھنٹہ تمہارے لیے سزا بنے گا۔ ارحم حریم کو ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ حریم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ نکل سکیں۔ وہ صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے ارحم سے محبت کی تھی، اس کی عزت بچانے کے لیے اپنی آبرو داؤ پر لگا دی تھی، لیکن بدلے میں اسے صرف نفرت، شک اور سزا ملی تھی۔ یا اللہ! حریم نے اپنے تڑپتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ تو جانتا ہے نا کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے سر کا بوجھ اٹھا سکوں۔ واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی اور باہر صوفے پر بیٹھی حریم کی سسکیاں اس اندھیری رات کے سناٹے میں گھل رہی تھیں۔ نکاح کو 1 مہینہ بیت چکا تھا، لیکن ان دونوں کے بیچ اب بھی اجنبیت قائم تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ارحم اپنی واچ اور کوٹ اٹھاتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی نظر آئینے کے عکس میں صوفے پر سکڑی ہوئی حریم پر پڑی، جو جاگ چکی تھی اور خاموشی سے اپنی چادر درست کر رہی تھی۔ میرے ڈریسنگ ٹیبل کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ارحم نے اپنی گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے انتہائی اسپاٹ اور سرد لہجے میں کہا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر دوہرا رہا ہوں،
तुम इस कमरे में सिर्फ एक मजबूरी का नाम हो। मेरे कामों में टांग अड़ाने या हमदर्दी जताने का नाटक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हरीम ने अपने लब फैला लिए। उसने नज़रें झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, मैंने कुछ नहीं किया अरहम, बस आपका कोट इस्त्री करके रखा था ताकि आपको ऑफिस जाने में ताख़ीर न हो। मुझे तुम्हारी इस बेजा खिदमत गुजारे की कोई ज़रूरत नहीं है। अरहम ने कोट झटके से उठाया और हरीम की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गया। तुम अपने इस मजलूमाना रूप से दादी जान को तो धोखा दे सकती हो, मगर अरहम शाह की आंखों में धूल झोंकना तुम्हारे बस की बात नहीं। वो कमरे का दरवाज़ा पटाख से बंद करता हुआ बाहर निकल गया। हरीम ने गहरी सांस ली और अपने बहते हुए आंसुओं को जल्दी से पोंछ लिया। उसका दिल रोज़ टूटता था, लेकिन अरहम के तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की खातिर उसने अपने दिल के टुकड़ों को खुद ही समेटना सीख लिया था। देखो ज़रा अरहम बेटे, नायला बेगम ने चाय का कप रखते हुए जहर आलूद लहजे में कहा, जब से ये मनहूस कदम इस हवेली में पड़ा है, हमारे घर का सकून और तुम्हारा बिजनेस दोनों ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। पिछले हफ्ते वो क्लाइंट हाथ से निकलते निकलते बचा। ये लड़की सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में अजाब बनकर नहीं आई, बल्कि इसकी मनहूसियत पूरे ख़ानदान को निगल रही है। फारिस ने भी मौका गनीमत जाना और तंज़न मुस्कुराया। सच कह रही अम्मी, जब घर के वारिस का ध्यान ही ऐसी चालाक औरत के ड्रामों में अटका रहेगा तो बिजनेस का नुकसान तो होगा ही ना। दादी जान गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि हरीम, जो सबके लिए नाश्ता लगा रही थी, फ़ौरन आगे आई। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। चची जान, हरीम की आवाज़ साफ और पुरवकार थी, अरहम का बिजनेस किसी की मनहूसियत या खुशबख्ती का मोहताज नहीं है। वो दिन में 18 घंटे मेहनत करते हैं और उनकी काबिलियत की गवाही पूरा शहर देता है। अगर पिछले हफ्ते डील में ताख़ीर हुई थी तो उसकी वजह अरहम की मेहनत में कमी नहीं, बल्कि हवेली के कुछ अपने लोगों की वो जहर आलूद साजिशें थीं जो उनकी पीठ पीछे की जा रही थीं। हरीम की इस बेबाक और सच्ची बात पर नायला बेगम का चेहरा फक हो गया, जबकि फारिस ने घबरा कर हरीम को देखा। तुम मुझसे ज़बान चला रही हो? नायला बेगम ने चीख कर कहा। मैं सच बोल रही हूँ चची जान, हरीम ने ठंडे लहजे में कहा। अरहम पर कोई उंगली उठाई मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, खा वो उंगली उस हवेली के अंदर से ही क्यों ना उठे। उसी वक्त डाइनिंग हॉल के दाखिली रास्ते पर खड़ा अरहम, जो अपनी ब्रीफ केस लेने वापस आया था, हरीम का ये रूप देखकर साकित रह गया। उसे तवक्को थी कि हरीम हमेशा की तरह रोकर मजलूम बन जाएगी, मगर वो तो उसके काम और उसकी इज्जत के लिए ही अपनी ही चच्ची के सामने एक चट्टान बनकर खड़ी थी। अरहम के दिल में एक अजीब सी हलचल मची, लेकिन उसके मगरूर जहन ने फ़ौरन इस जज्बे को दबा दिया। रात के 2 बज रहे थे। पूरी हवेली गहरी नींद के आगोश में थी, मगर हरीम जाग रही थी। अचानक उसे अरहम के स्टडी रूम की तरफ से हल्की सी आहट सुनाई दी। स्टडी रूम अरहम के कमरे के साथ ही मुंसलिक था, जहां उसके तमाम बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट्स की इंतहाई हसास फाइलें रखी होती थीं। हरीम ने दबे पांव जाकर स्टडी रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। फारिस टॉर्च की मध्यम रोशनी में अरहम के सेफ का पासवर्ड मिलाने की कोशिश कर रहा था और उसकी नज़रें लैपटॉप से मुंसलिक एक लाइव टेंडर फाइल पर थीं। वह अगले दिन की करोड़ों की बैनुल अक़वामी डील की फाइलें चोरी करके हरीफ कंपनी को बेचने का मंसूबा बना रहा था, ताकि अरहम को माली तौर पर तबाह कर सके। आप यहाँ क्या कर रहे हैं फारिस भाई? हरीम ने यकदम अंदर दाखिल होकर लाइट ऑन कर दी। फारिस बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसने फ़ौरन डिस्प्ले बंद किया और हरीम को खूनी नज़रों से घूरा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? चुपचाप अपने कमरे में जाओ हरीम, मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। फारिस ने धमकाते हुए कहा। यह अरहम का स्टडी रूम है। हरीम ने आगे बढ़कर लैपटॉप बंद किया और टेंडर की मरकज़ी डायरेक्टरी की USB डिवाइस झटके से निकाल कर अपने कब्जे में ले ली। मैं खूब जानती हूँ कि आप ये फाइलें चोरी करने आए थे ताकि अरहम को रोड पर ला सके, लेकिन जब तक मैं उस हवेली में ज़िंदा हूँ आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। हरीम, तुम भूल रही हो कि अरहम तुमसे नफरत करता है। फारिस ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की। जिस शख्स ने तुम्हें सोफे पर जलील करके बैठा रखा है, तुम उसके लिए मुझसे दुश्मनी ले रही हो। फाइल मुझे दो, वरना मैं तुम्हें चीख कर सबके सामने बदनाम कर दूंगा। बुलाओ सबको। हरीम ने डटकर कहा। दादी जान को भी सच का पता चल जाएगा और अरहम को भी। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं भी सिक्योरिटी का अलान बजा दूंगी। हरीम की आंखों में जुर्रत और अरहम की हिफाजत का जुनून देखकर फारिस खौफजदा हो गया। वो जानता था कि अगर बात बढ़ गई तो वो पकड़ा जाएगा। तुम पछताओगी हरीम, तुम इस अरहम के लिए कुर्बानी दे रही हो जो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करता है। फारिस दांत पीसते हुए फरार हो गया। हरीम ने सुकून की गहरी सांस ली। उसने वो तमाम खुफिया फाइलें दोबारा सेफ में मुकफ़िल की और पासवर्ड तब्दील करके चाबी अपने पास महफूज कर ली।
اگلے دن شام کو ارحم جب آفس سے لوٹا تو اس کا جسم شدید بخار سے تپ رہا تھا اور چہرے پر حد درجہ تھکاوٹ تھی۔ بین الاقوامی پروجیکٹ کی کشیدگی اور مسلسل جاگنے کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی کپڑے تبدیل کیے بغیر بیڈ پر گر پڑا۔ حریم نے جب اس کا لال ہوتا ہوا چہرہ اور تیز سانسیں دیکھیں تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ارحم کی پیشانی کو چھوا۔ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ ارحم آپ کو تو شدید بخار ہے، حریم نے بے تابی سے کہا۔ دور رہو مجھ سے۔ ارحم نے نیم بے ہوشی کی حالت میں حریم کا ہاتھ پیچھے دھکیلنا چاہا مگر اس کی جسمانی طاقت جواب دے چکی تھی۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے۔ حریم نے اس کے سخت الفاظ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس نے فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں تیار کیں اور رات بھر ارحم کے سرہانے بیٹھ کر اس کی پیشانی پر پٹیاں رکھتی رہی۔ جب ارحم کو شدید پیاس کی وجہ سے تکلیف ہوتی تو حریم اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی اور دوا دیتی۔ صرف یہی نہیں، ارحم کی جو فائلیں بکھری پڑی تھیں اور جن کی پریزنٹیشن صبح 8 بجے تھی، حریم نے رات کے آخری پہر بیٹھ کر ان تمام کاغذات کو انتہائی سلیقے سے فائل فولڈر میں ترتیب دیا تاکہ ارحم کو آفس میں پریشانی نہ ہو۔ صبح کے 5 بجے ارحم کی آنکھ کھلی۔ اس کا بخار اتر چکا تھا اور جسم کا بوجھ ہلکا تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ سائڈ ٹیبل پر ٹھنڈے پانی کا باؤل اور پٹیاں رکھی تھیں۔ سامنے ڈیسک پر اس کی تمام بکھری ہوئی ٹینڈر فائلیں اتنی خوبصورتی سے ترتیب دی گئی تھیں کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور بیڈ کے ساتھ نیچے قالین پر صوفے سے ٹیک لگائے حریم سو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ تھکن سے نڈھال تھا۔ ارحم نے بے اختیاری میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حریم کے چہرے پر گرتی ہوئی لٹ کو پیچھے کرنا چاہا مگر جیسی اس کی انگلیاں حریم کی پیشانی سے چھوئیں، حریم کی آنکھیں کھل گئیں۔ ارحم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کا غرور ایک بار پھر اس کے دل پر حاوی ہونے لگا۔ حریم نے فوراً اٹھ کر اپنے کپڑے درست کیے۔ ارحم، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بخار اترا یا نہیں؟ ارحم بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں حریم کے تھکے ہوئے چہرے، اس کی فکرمند آنکھوں اور پھر سامنے رکھی فائلوں پر جم گئی۔ اس کے دل میں ایک زبردست کشمکش جاری تھی۔ نفرت کا وہ قلعہ جو اس نے حریم کے خلاف بنایا تھا، اس کے اندر دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہی ہو تم حریم؟ ارحم کی آواز میں پہلی بار ایک الجھن اور بے یقینی تھی۔ رات بھر جاگنا، میرے بخار پہ پٹیاں رکھنا، میری فائلوں کو سنبھالنا، تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم کیوں ظاہر کر رہی ہو کہ تمہیں میری پرواہ ہے؟ حریم نے ارحم کی آنکھوں میں جھانکا جہاں وہ غصے کی جگہ شدید الجھن اور دبی دبی نرمی دکھائی دے رہی تھی۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی ارحم، حریم نے دھیمے مگر سچے لہجے میں کہا۔ میں صرف اپنا فرض نبھا رہی ہوں۔ فرض؟ ارحم نے تلخی سے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ یا میرے دل میں جگہ بنانے کی ایک نئی چال؟ تم جانتی ہو کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تم نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی ہے، پھر یہ سب کیوں؟ حریم کے لبوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ ابھری۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری چال ہے ارحم، تو آپ مجھے سزا دیتے رہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، خواہ آپ مجھ سے جتنی بھی نفرت کریں، جب تک حریم کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کی عزت، آپ کا کام اور آپ کی زندگی پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اگر یہ میرا ڈرامہ ہے تو میں یہ ڈرامہ اپنی آخری سانس تک کرتی رہوں گی۔ یہ کہتی حریم نظریں جھکا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارحم وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کے پاس حریم کی سچائی اور بے لوث محبت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے غرور کا زہر آہستہ آہستہ حریم کی اس خاموش قربانی اور پائیدار وفا کے آگے پگھل رہا تھا، لیکن اس کا شاہی غرور اب بھی اسے یہ ماننے سے روک رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھتا تھا، وہی در حقیقت اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں واقع پرانے گودام، جہاں سالوں پرانا سامان اور اہم فائلیں رکھی تھیں، اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارحم کچھ پرانے زرعی اور صنعتی کاغذات کی تلاش میں گودام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں فارس زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ گودام کے دروازے کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لوہے کا ایک بھاری اور تیز دار راڈ تھا اور آنکھوں میں جنون کی حد پھیلی نفرت۔ آج تمہارا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ارحم شاہ، فارس نے اپنے دانت پیستے ہوئے دل میں کہا۔ تم نے مجھ سے میری ہر خوشی چھینی ہے، لیکن آج یہ گودام تمہاری قبر بنے گا۔ حریم جو ارحم کے لیے گرم کافی لے کر کمرے کی طرف جا رہی تھی، اس نے ارحم کو گودام کی طرف جاتے دیکھا۔ ساتھ ہی اس کی نظر پچھلی راہداری سے گزرتے فارس پر پڑی۔ حریم کا دل کسی انہونی کے خوف سے دہل گیا۔ اس نے کافی کا کپ وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ننگے پاؤں گودام کی طرف بھاگی۔ ارحم ایک پرانی الماری سے فائلیں نکال رہا تھا۔ اس کا دھیان سامنے والے ریک پر تھا۔ فارس نے دبے قدموں آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے لوہے کا بھاری راڈ ہوا میں بلند کیا۔ اس کا نشانہ سیدھا ارحم کے سر کا پچھلا حصہ تھا۔ ارحم، پیچھے ہٹے!
ایک دردناک چیخ کے ساتھ حریم کونے سے نکل کر بجلی کی سی تیزی سے ارحم کے سامنے آئی۔ اس سے پہلے کہ ارحم کچھ سمجھ پاتا یا پیچھے مڑتا، فارس نے پوری طاقت سے راڈ نیچے گرایا۔ وہ بھاری لوہا ارحم کے بجائے سیدھا حریم کے سر پر جا لگا۔ ایک خوفناک دھماکے جیسی آواز کے ساتھ حریم کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ حریم! ارحم کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ حریم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے لبوں پر ارحم کا نام تھا اور چہرے پر وہی بے لوث مسکراہٹ۔ وہ ارحم کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ اس کا خون ارحم کے ہاتھوں پر تیزی سے پھیلنے لگا۔ فارس بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے راڈ چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ بدحواس ہو کر تاریکی میں فرار ہو گیا۔ حریم! حریم آنکھیں کھولو! ارحم کا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے حریم کا خون سے لت پت سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے یہ کیا کیا حریم؟ تم میرے آگے کیوں آئیں؟ حریم! حریم نے آخری بار بوجھل پلکیں اٹھا کر ارحم کا روتا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس کی کانپتی ہوئی انگلیاں ارحم کے گال کو چھونے کے لیے اٹھیں، مگر طاقت جواب دے گئی۔ آپ محفوظ ہیں نا؟ حریم کے لبوں سے بس یہی آخری الفاظ نکلے اور وہ مکمل طور پر بے سدھ ہو گئی۔ حریم! ارحم نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس کا پورا غرور تکبر حریم کے اس خون میں بہہ چکا تھا۔ ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ شدید تناؤ کی زد میں تھا۔ ریڈ لائٹ مسلسل جل رہی تھی اور ڈاکٹرز اندر حریم کی زندگی بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ باہر راہداری میں ارحم گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے حریم کے سرخ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ دادی جان، نائلہ بیگم اور حویلی کے باقی افراد بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اگر میری بچی کو کچھ ہو گیا نا ارحم، تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ دادی جان رو رو کر نڈھال ہو رہی تھیں۔ وہ تو تیرے لیے ایک سایہ بن کر کھڑی تھی اور تو نے اسے صرف نفرت دی۔ اسی وقت ڈیوٹی پر موجود سینئر ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ ڈاکٹر، حریم کیسی ہے؟ ارحم نے فوراً آگے بڑھ کر ڈاکٹر کے ہاتھ تھام لیے۔ پیشنٹ کی حالت انتہائی نازک ہے ارحم صاحب، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے برین ہیمریج کا خطرہ ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ سب ان کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ ارحم کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ اسی وقت حویلی کا سیکیورٹی آفیسر ایک USB اور کچھ دستاویزات لے کر ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوا۔ ارحم صاحب، سیکیورٹی آفیسر نے پریشانی کے عالم میں کہا، گودام کے واقعے کے بعد ہم نے حویلی اور اس ہوٹل کے تمام پرانے ریکارڈ کو دوبارہ چیک کیا ہے جہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ساتھ ہی حریم میڈم کے فون سے خود کار آڈیو ریکارڈنگ فائل بھی ریکور ہوئی ہے۔ ارحم نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ ٹیبلٹ اور ہیڈ فون لیا۔ دادی جان اور تمام لوگ ارحم کے گرد جمع ہو گئے۔ ارحم نے پلے کا بٹن دبایا۔ سب سے پہلے اس رات کی آڈیو ریکارڈنگ گونجی۔ یہ نائلہ بیگم اور فارس کی گفتگو تھی۔ امی، میں نے ارحم کی ڈرنک میں تیز نشہ ملا دیا ہے۔ وہ بدنام عورت روم نمبر 206 میں جا رہی ہے۔ میڈیا باہر تیار ہے۔ آج ہم ارحم شاہ کی شرافت اور اس کا بزنس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بہت خوب فارس، اس کے بعد یہ حویلی اور جائیداد صرف ہماری ہوگی۔ ارحم نے غصے سے نائلہ بیگم اور فارس کی طرف دیکھا جو خوف سے پیچھے ہٹ رہے تھے، اور پھر ہوٹل کے کمرے کی وہ CCTV فوٹیج سامنے آئی جس میں حریم ارحم کے گرتے ہوئے وجود کو سنبھال رہی تھی، اور جب فارس میڈیا کے ساتھ دروازہ توڑتا ہے تو حریم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ارحم کے آگے کھڑی ہو کر بولتی ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ارحم نے مجھے خود یہاں بلایا تھا۔ سچائی ارحم کے پورے وجود پر نایاب روشنی بن کر پھیلی۔ ارحم کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ حریم نے اس رات اپنی عزت، اپنا غرور، اپنا دامن اور اپنی پوری زندگی صرف اور صرف ارحم شاہ کی عزت اور اس کا کیریئر بچانے کے لیے داؤ پر لگا دی تھی۔ اس نے سب کے سامنے خود کو بدنام کر لیا تھا تاکہ کوئی ارحم پر انگلی نہ اٹھا سکے، اور بدلے میں ارحم نے اسے کیا دیا؟ نفرت، تانے، صوفے کا ایک ذلیل کونا اور پل پل کی اذیت۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ارحم کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر زمین پر گر پڑا۔ حریم، تم نے مجھے بچانے کے لیے خود کو نیلام کر دیا اور میں اندھا بن کر تمہیں سزا دیتا رہا۔ ارحم کا ضد بالکل ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے فارس کی طرف لپکا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ تم کمینے، تم نے میری حویلی میں بیٹھ کر میرے خلاف یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ تم نے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی جو صرف میری عزت بچا رہی تھی۔ ارحم نے سیکیورٹی گارڈز کو اشارہ کیا، پولیس کو بلاؤ، اس فارس اور نائلہ بیگم کو اسی وقت جیل کے پیچھے بھیجو۔ انہوں نے قتل کی کوشش کی ہے اور جعلی کیس بنانے کی سازش کی ہے۔ نائلہ بیگم اور فارس روتے ہوئے معافیاں مانگتے رہے، مگر ارحم کے دل میں ان کے لیے اب صرف حقارت تھی۔
سیکیورٹی نے ان دونوں کو وہیں سے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ارحم لرزتے قدموں کے ساتھ ICU کے شیشے کے پاس پہنچا۔ اندر بیڈ پر حریم پڑی تھی۔ اس کے سر پر سفید پٹیاں بندھی تھیں اور آکسیجن ماسک کے پیچھے اس کا چہرہ زرد اور بے جان دکھائی دے رہا تھا۔ ارحم نے ICU کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود اندر داخل ہو گیا۔ وہ حریم کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے حریم کے بے جان ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ حریم، آنکھیں کھولو نا حریم۔ ارحم کی آواز میں التجا اور شدید پچھتاوا تھا۔ دیکھو، تمہارا مجرم تمہارے سامنے جھکا ہوا ہے۔ میں ہارا ہوا انسان ہوں حریم۔ تمہاری اس پاکیزہ محبت اور قربانی کے آگے میرا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ اس نے حریم کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا۔ تم نے میری عزت بچانے کے لیے خود کو بدنام کر دیا اور میں تمہیں ہر روز مارتا رہا۔ مجھے معاف کر دو حریم۔ ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے ڈانٹ لو، مجھے سزا دے لو، لیکن خدارا مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ ارحم شاہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اپنی بیوی کی پاکیزہ الفت اور بے لوث قربانی کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ خدا کے لیے ایک بار آنکھیں کھول لو حریم۔ ارحم کی آواز شدت ندامت سے کپکپا رہی تھی۔ تم نے مجھے سچی محبت دکھائی۔ تم نے اپنی آبرو اور خوشیاں میرے نام کر دی اور میں اندھا بنا تم پر ظلم ڈھاتا رہا۔ مجھے سزا دو حریم، مگر مجھے اس پچھتاوے کی دوزخ میں تنہا مت چھوڑو۔ اسی اثناء میں حریم کے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ارحم کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے تڑپ کر حریم کے چہرے کو دیکھا۔ حریم، ارحم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پکارا۔ حریم نے دھندلی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کے سر پر پٹیاں بندھی تھیں اور چہرے پر زردی تھی۔ جب اس کی نظر اپنے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے آنسوؤں سے بھیگے اور نڈھال ارحم شاہ پر پڑی تو اس کے خشک لبوں پر ایک ہلکی سی تڑپ ابھری۔ ارحم، حریم کی آواز حد درجہ دھیمی اور کمزور تھی۔ آپ رو رہے ہیں؟ ارحم نے حریم کا ہاتھ اپنے گال پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ رو نہ تو اور کیا کروں حریم؟ ارحم کا ضبط ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ میں نے اس پاکیزہ لڑکی کو ذلیل کیا جس نے میری عزت اور زندگی بچانے کے لیے خود کو پورے شہر کے سامنے بدنام کر دیا۔ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں تمہارا۔ میں تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ حریم نے تعجب سے ارحم کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سچائی ارحم کے سامنے آ چکی ہے۔ ارحم، خدارا یوں نیچے نہ بیٹھیں، آپ ارحم شاہ ہیں۔ حریم نے کمزور آواز میں اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ نہیں حریم، ارحم نے فوراً نفی میں سر ہلا کر کہا۔ میں اب وہ مغرور ارحم شاہ نہیں ہوں۔ میں صرف ایک ہارا ہوا انسان ہوں جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کا مجرم بنا کھڑا ہے۔ میں نے تمہاری خاموش قربانیوں کو چالاکی سمجھا۔ میں نے تمہارے سچے آنسوؤں کا ڈرامہ کہا۔ تم مجھے جو سزا دینا چاہتی ہو دو۔ تم مجھ سے نفرت کرو پر خدارا مجھ سے دور ہونے کا مت سوچنا۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی ارحم۔ حریم کے لبوں پر ایک پاکیزہ مسکراہٹ ابھری۔ جس دل میں آپ کی محبت بستی ہو وہاں نفرت کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی محبت اور اس حویلی کی عزت کے لیے کیا۔ اگر میری اس چوٹ سے آپ کا غرور ٹوٹا ہے اور مجھے آپ کا یہ سچا روپ ملا ہے تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ حریم، ارحم نے اپنا سر حریم کے بستر پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح سسکیاں بھرنے لگا۔ تم اتنی عظیم کیسے ہو سکتی ہو؟ اتنی اذیت سہنے کے بعد بھی تم مجھے معاف کر رہی ہو؟ ارحم نے حریم کے سامنے اپنے جنونی عشق کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ سنو حریم، میں نے تمہیں نفرت کے زاویے سے دیکھا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کوئی میرے دل پر حکومت نہ کر لے، مگر آج میں اپنے پورے وجود سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں تم سے جنونی حد تک محبت کرتا ہوں۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم میری روح، میری زندگی اور میری ہر سانس کی مالکن ہو۔ اس ارحم شاہ کا وجود اب صرف اور صرف حریم کی محبت کا مرہون منت ہے۔ حریم نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے ارحم کے بالوں کو چھوا۔ ان دونوں کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان کے ماضی کے تمام زخموں اور تلخیوں کو دھو رہے تھے۔ 2 ہفتے بعد جب حریم مکمل طور پر صحت یاب ہو کر حویلی لوٹی تو حویلی کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ ارحم حریم کو حویلی کی بالکنی میں لے گیا جہاں سے پورا شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ارحم نے حریم کے لیے خاص طور پر سرخ اور سنہرے کامدار جوڑے کا انتظام کیا تھا جس میں حریم کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارحم اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی ڈائمنڈ رنگ نکال کر حریم کے سامنے اپنے ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ ارحم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حریم شرما کر پیچھے ہٹنے لگی۔ میں اپنی غلطی کا مداوع کر رہا ہوں حریم۔ ارحم نے حریم کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پہلی بار جب ہمارا نکاح ہوا تھا تو وہ مجبوریاں تھیں، نفرت تھی اور پچھتاوا تھا، لیکن آج میں تم سے دوبارہ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے پورے دل اور روح کی رضامندی کے ساتھ۔ ارحم نے حریم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم ارحم شاہ کی اس ادھوری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے اس کے دل کی حاکم اور اس کے گھر کی ملکہ بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا قبول کرتی ہو؟
حریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا ہاتھ ارحم کے ہاتھ میں دے دیا۔ قبول ہے، 1000 بار قبول ہے۔ حریم کی آواز میں بے پناہ محبت اور اطمینان تھا۔ ارحم نے وہ انگوٹھی حریم کی انگلی میں پہنائی اور کھڑے ہو کر اسے اپنے سینے کی پناہ میں لے لیا۔ طوفان تھم چکے تھے، نفرت کے تمام حصار ٹوٹ چکے تھے اور ارحم کی جنونی محبت کا وہ حصار اب قائم ہو چکا تھا جس میں حریم کے لیے صرف عزت، تحفظ اور لامتناہی خوشیاں تھیں۔ بارش کی ہلکی بوندیں بالکنی پر گر رہی تھیں اور شاہ حویلی کا وہ نیا سفر ایک پرمسرت اور لازوال محبت کی داستان بن کر شروع ہو چکا تھا۔